السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد مبین الدین، ہسٹری لیکچرر، گریراج گورنمنٹ ڈگری کالج نظام آباد، آپ کے سامنے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آج حاضر ہوا ہوں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ عہد معاونت یعنی سبسیڈری الائنس۔ دراصل سبسیڈری الائنس عہد معاونت انگریزوں کی جانب سے پیش کردہ یعنی ایک معاہدہ تھا، اور یہ معاہدہ ہندوستان کی آزاد ریاست یا شاہی ریاستوں کو یہ پیشکش کی گئی۔ اصل میں انگریزوں کا اس معاہدے کا مقصد ہندوستان کی شاہی ریاستوں کو برطانوی اقتدار کے تحت لانا تھا۔ ویلزلی نے اس معاہدے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس اصول کی بدولت انگریزوں نے اپنی سیاسی طاقت بڑھائی اور کئی ریاستوں پر اپنی اجارہ داری قائم کر دی۔ برطانوی کمپنی نے شاہی ریاستوں کے حکمرانوں کے آپسی اختلافات اور جھگڑوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس معاہدے کی پیشکش کی تھی۔ ان ریاستوں کو تحفظ کے نام پر یہ معاہدہ پیشکش کیا گیا، اور ریاستوں کو باضابطہ فوجی مدد کا تیقن بھی دیا گیا، کیونکہ اس وقت خاص طور پر پڑوسی ریاستیں ایک دوسرے سے حسد کرتی تھیں، ایک دوسرے سے جلن ان کو تھا، اور یہ شاہی ریاستوں کے حکمرانوں کا خاص طور پر پڑوسی ریاستوں کے ایک دوسرے سے بدگمانیاں یہ انگریزوں کو پوری طرح سے واقف تھے۔ اس اصول کو تسلیم کرنے والی ریاستوں کے لیے یہ ضروری تھا اور ان پر یہ شرائط عائد کی گئے تھے کہ وہ اپنے تمام بیرونی تعلقات کو کمپنی کے تابع کر دیں، یعنی کمپنی کے تحت وہ رہیں۔ وہ اپنی مرضی سے کسی کے خلاف اعلان جنگ نہیں کر سکتے تھے، اور نہ انفرادی طور پر دوسری ریاست سے دوسرے حکمران سے بات چیت کر سکتے تھے، بلکہ کمپنی کو ثالث کے طور پر بیچ میں رکھ کر کمپنی کی نگرانی میں وہ اپنے معاملات طے کر سکتے تھے۔ تو یہاں پر سیدھے اب یہاں پر شاہی ریاستوں کے حقوق کو سلب کرنے والی بات انگریزوں نے کی تھی۔ ریاستوں کو یہ پابند کیا گیا تھا کہ وہ اپنی ریاست کے کچھ علاقے کمپنی کے بھی حوالے کر دیں، اور وہ ان علاقوں سے محصولات کو وصول کرتے ہوئے اپنی فوجی ضرورتوں کو پوری کرنا شروع کر دیا۔ اور ان کا مقصد بھی وہی تھا کہ ان کی جو فوج ہے وہ پوری طرح سے دیسی ریاستوں کے پیسوں پر قائم رہے۔ ان کا چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو اس بات کا پابند بنایا گیا تھا کہ وہ سالانہ ایک مقررہ رقم کمپنی کو ادا کریں۔ کمپنی یعنی عہد معاونت کو قبول کرنے والے حکمرانوں کے لیے یہ لازم تھا کہ وہ اپنے پائے تخت میں ایک انگریز ریسیڈنٹ کو رکھیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا تھا کہ انگریزوں کو کی اجازت کے بغیر کسی بھی وہ دوسرے یورپی باشندوں کا تقرر نہ کریں۔ اب یہاں پر دیکھیے، انگریزوں نے ایک تیر سے دو نشانے کیے، دو نشانوں کو سادھا۔ وہ یہ کہ ایک تو انہوں نے سیدھے شاہی ریاستوں میں اپنی مداخلت کو یقینی بنایا اور ان کو پوری طرح سے کمزور کر دیا۔ یہ ان کی اجازت کے بغیر نہ جنگ لڑ سکتے تھے، نہ ان کے بغیر کسی پڑوسی ریاست سے یا دوسری ریاست سے بات چیت کر سکتے تھے۔ اگر ان کو بات چیت کرنا ہو تو وہ انگریزوں کے زیر نگرانی میں جو ہے وہ بات چیت کریں گے، یعنی اب یہ طے کرتے تھے کہ ہم تم کو کیا ہے بات چیت کیا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا نشانہ انہوں نے اپنے اپوننٹ یعنی اپنے یورپی حریفوں کو بنایا۔ یہاں پر یہ انگریزوں نے سیدھے یہاں پر فرانسیسیوں کو بے دخل کرنے کے لیے، فرانسیسیوں پر کاری ضرب لگانے کے لیے یہ سخت شرط عائد کر دی، یعنی ایک تو ان کے اپوننٹ بھی یہاں پر نہیں رہیں گے، اور دوسرے ان کی مداخلت یہاں کی شاہی ریاستوں پر آرام کے ساتھ ہو جائے گی۔ تو بہرحال
عہد معاونت کے ذریعے انگریزوں نے ہندوستان کے بڑے حصے پر اپنی سلطنت قائم کر دی۔ شاہی ریاستوں کو وہ غیر مسلح کرتے اپنی فوج میں زبردست اضافہ کر دیے، کیونکہ انگریزوں نے ان کے تحفظ کا وعدہ کیا تھا، اس لیے بالکل بے فکر ہو گئے۔ اب ان کو انگریزوں پر پوری طرح انحصار ہونے لگا۔ ان کو ان کو یہ لگنے لگا کہ اب پڑوسی ریاستیں اگر حملہ کرتی ہیں تو انگریز ان کا ساتھ دیں گے، اور یہ سمجھتے تھے کہ انگریز بہت زیادہ طاقتور ہیں، حالانکہ ان کے پیسوں پر ہی ان کی فوج پل رہی تھی، اور ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ دھیرے دھیرے ان کی جڑیں کاٹی جا رہی ہیں۔ ان کو یہ دور اندیشی نہیں تھی کہ ایک دن وہ پوری طرح سے ان کی ریاستوں پر قابض ہو جائیں گے۔ بہرحال انگریزوں نے مقامی حکمرانوں کے دولت کے بلبوتے پر ایک طاقتور فوج تیار کی۔ انگریزوں کو ریاستوں کے مابین باہمی جھگڑوں میں سالس کا موقف حاصل ہو گیا، اور وہ آزادی کے ساتھ اپنے معاملات طے کرنے کے موقف میں بھی نہیں رہے۔ یعنی جس طرح سے ایک جسم بغیر روح کے مردہ کہلاتا ہے، اسی طرح سے ان ریاستوں کا بھی وہی حال ہو گیا۔ ریاستوں کی آزادی سلب کر لی گئی، اور وہ پوری طرح سے کمپنی پر ڈیپینڈ ہو گئے، منحصر ہو گئے۔ اس کے علاوہ وہ انتظامی امور میں بھی مداخلت کرنے لگے، نہ صرف بیرونی طور پر، خارجی طور پر، بلکہ اندرونی طور پر بھی جو ہے ان کی مداخلت بہت زیادہ بڑھ گئی، غرض کے انگریزوں کے کٹ پتلی حکمران بن کر رہ گئے۔ کمپنی کو ریاست کی جانب سے بطور انعام اراضی کے بڑے بڑے خطے حاصل ہو گئے۔ انہوں نے کمپنی کو انعامات کے طور پر بڑے بڑے زمین کے حصے دیے۔ نیز فرانسیسی طاقت پر بھی روک لگ گئی۔ ایک طرف انگریزوں کی دی جانے والی کثیر مالی مدد نے انہیں مزید طاقتور بنا دیا، اور یہاں تک کہ جو اراضی ان کو انگریزوں کے انعامات کے ذریعے دی جاتی تھی، اس اراضی پر انگریز راست طور پر محصولات وصول کرتے تھے۔ اب ان کو وہاں پر حاکمانہ موقف حاصل ہو گیا، جس سے ان کو اپنی فوج پر خرچ کرنا آسان ہو گیا، یہاں تک کہ اپنی اس دولت کو وہ لوٹنے بھی لگ گئے۔ دوسری طرف کا اگر ہم پہلو دیکھیں تو اس کا اثر بہت ہی زبردست شاہی ریاستوں پر منفی اثر ہوا، یہ کہ اس ریاست کی عام عوام افلاس اور غریب غربت کا شکار ہو گئے، کیونکہ انہوں نے اپنی فوج میں تخفیف کر دی، اپنے عہدیداروں کو انہوں نے نکال دیا۔ ان عہدیداروں سے ایک بڑا طبقہ، دستکار طبقہ، جو عیش و عشرت کی چیزیں بنا کر عہدیداروں کو دیتے تھے، کیونکہ اب ان کی چیزیں وہ لینے والے نہیں تھے، اس وجہ سے وہ بھی بے روزگار ہو گئے۔ تو دیکھتے ہی دیکھتے ریاست مالیہ طور پر دیوالیہ پن کا شکار ہو گئی۔ درباری اور شاہی عہدیداروں سے منسلک دستکار اور ہنرمند بھی بے روزگار ہو گئے۔ کئی فوجیوں کو نکال دینے کی وجہ سے وہ بھی بے روزگار ہو گئے، کہیں ڈاکو بن گئے، کہیں چور بن گئے، اور ان میں افراتفری کا ماحول پیدا ہو گیا۔ عہد معاونت کو سب سے پہلے قبول کرنے والے حیدرآباد کے نظام میر نظام علی خان ہی تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے اس عہد معاونت کو قبول کیا تھا۔ اس کے بعد میسور، تنجور، اودھ، مراٹھا پیشوا، ارکاٹ، برار، راجپوت حکمران، سندھیا، جے پور اور بھرت پور کے حکمرانوں نے بھی عہد معاونت کو قبول کر لیا۔ عہد معاونت کو قبول کرنے کے بعد ان ریاستوں کی پوزیشن مزید ابتر ہو گئی، نہ وہ اپنی طرف سے جنگ کر سکتے تھے، نہ وہ کسی طرح کا کوئی معاہدہ کر سکتے تھے، اور انگریزوں کا پوری طرح سے راست طور پر ان پر غلبہ حاصل ہو گیا۔ تو عہد معاونت ہندوستانی ریاستوں کے لیے ایک تباہ کن ثابت ہوا، جبکہ انگریزوں کے لیے یہ بہت ہی زبردست فائدہ مند ثابت ہوا۔ اس کے بعد ایک اہم اگریمنٹ اور اصول بازگشت کی شکل میں انگریزوں نے پیش کیا۔ اصول بازگشت بھی ایک ایسا اگریمنٹ تھا، ایک ایسا اصول تھا جو انگریزوں نے یہاں کی شاہی ریاستوں پر مسلط کر دی۔ یہ اب یہاں پر دیکھیے، پہلے تو عہد معاونت انہوں نے
خوشی کے ساتھ قبول کیا، جبکہ اصول بازگشت یا اس کو اصول الحاق بھی کہا جاتا ہے، یہ مجبوری کے طور پر ان کو یہ یہاں پر قبول کرنا پڑا۔ تو آئیے ہم اصول بازگشت یا اصول الحاق کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ ہندوستانی گورنر جنرل ڈلہوزی نے 1848 تا 1858 عیسوی تک یہاں پر اپنی خدمات انجام دی، اور انگریزی حکومت کے لیے اس کا عہد، اس کا دور ایک نعمت بن کر ثابت ہوا۔ وہ اپنے سابقہ جتنے بھی پیشرو تھے ان سب کے منصوبوں پر عمل کرتے ہوئے اور ان سے ایک ہاتھ آگے ہوتے ہوئے زیادہ سے زیادہ ریاستوں پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ کسی بھی ریاست میں الحاق کے موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ اسے کمزور حکمرانوں سے کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ وہ مغلیہ سلطنت کو کمزور کر کے دوسری شاہی ریاستوں کے حکمرانوں کو بے دخل کرنا چاہتا تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ انگریزی نظم و نسق میں شاہی ریاستوں کے حکمرانوں کے طریقے حکمرانی سے بدرجہ بہتر ہے۔ اس کا ماننا تھا کہ شاہی ریاستوں کے نظم و نسق میں بہت ساری مخائص ہیں، اور وہ اپنے آپ کو اتنا برتر اور بہتر ثابت کرتا تھا کہ اس کا رعب دوسری ریاستوں پر پڑ جائے۔ اس نے اپنے دور میں 2 بڑے جنگی، جو دوسری سکھ جنگ اور دوسری برما کی جنگ اس نے لڑی تھی۔ ڈلہوزی نے اصول بازگشت یا اصول الحاق کے مطابق کسی دیسی شاہی ریاست کا حکمران جو کمپنی کے تحت ہوں، اگر وہ انتقال کر جائے اور اس کی اپنی کوئی اولاد نہ ہو تو وہ گود لیے ہوئے لڑکے کو یا لڑکی کو اپنی ریاست کا حکمران نہیں بنا سکتے۔ اس وقت کئی ایسے ہم کو تاریخ میں ملتے ہیں کہ راجہ مہاراجہ بادشاہ حکمرانوں کے ان کی جو ہے اولادیں نہیں تھیں، تو وہ اپنی ریاست کو بچانے کے لیے، اپنے سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے کسی بھی رشتہ دار، قریبی رشتہ دار یا عہدیداروں کے بچوں کو گود لے لیتے تھے، خاص طور پر اپنے بھائی کے بچوں کو، اپنی بہن کے بچوں کو، یا اسی طرح سے جو ہے جن پر وہ بھروسہ کرتے تھے ان کے بچوں کو جو ہے گود لیتے تھے، اپنے بیٹوں کی طرح شاہی طور پر ان کو پالتے تھے، اور اس کے بعد جب وہ بڑے ہوتے تھے تو اپنی زندگی میں ہی ان کو اپنا ولی عہد یا تخت نشین اعلان کر دیتے تھے۔ تو یہ اصول الحاق میں، اصول بازگشت میں انگریزوں نے یہ بات طے کی کہ اب ایسے حکمران جن کی اپنی اولاد نہیں بلکہ وہ جو گود لیے وہ بچے ہیں، وہ ریاستوں کے بعد ان کی انتقال کے بعد میں وہ گود لیے ہوئے بچوں کو ریاست منتقل نہیں ہوگی، بلکہ وہ کبھی بھی اپنے حکمران کے طور پر نہیں بیٹھیں گے، بلکہ وہ ریاست کمپنی کے تحت مرج ہو جائے گی، کمپنی اس پر قبضہ کر لے گی۔ تو سیدھے سیدھے یہ ریاستوں پر قبضہ کرنے والی بات تھی۔ اس صورتحال کے تحت ہندوستان کو کئی دیسی ریاستوں جیسے جھانسی، ستارا، سنبھل پور، ناگپور، جے پور، بھوپال اور ادے پور ریاستوں اور اس کے علاوہ دوسری ریاستوں کو انگریزی اقتدار کے تحت کر دیا گیا، اور یہ پوری ریاستیں کیونکہ ان کی اپنی اولاد نہیں تھی، اس وجہ سے یہ بات طے ہو گئی کہ ان کے بعد یہ ریاستیں انگریزوں کی کمپنی کے تحت چلے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ڈلہوزی نے سکم کے بڑے علاقے پر قبضہ بھی کر لیا اور اودھ کا بھی اس نے الحاق کر لیا۔ مغل شہنشاہ کا وظیفہ بند کر دیا گیا، اور ارکاٹ اور تنجور کے راجاؤں کے خطابات کو بھی اس نے منسوخ کر دیے۔ برار جو نظام کے تحت مملکت کا ایک حصہ تھا، کمپنی کے تحت کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ دارجلنگ کے راجا کو محصول بند کر دیا گیا۔ 1853 عیسوی میں مراٹھا پیشوا باجی راؤ دوم کے انتقال کے بعد 8 لاکھ روپے دیے جانے والا وظیفہ بھی بند کر دیا گیا۔ باجی راؤ دوم کی جانب سے گود لیا ہوا لڑکا تنپت جو نانا صاحب کے نام سے مشہور تھا، انگریزوں نے اسے تسلیم نہیں کیا۔ ڈلہوزی نے اپنی ظالمانہ پالیسی کے ذریعے کئی ریاستوں کا الحاق کر لیا، جس سے دیسی
हुक्मरानों के दिल में अंग्रेज़ों के तय नफ़रत पैदा हुई, जो आगे चलकर 1857 की गदर या पहली जंग आज़ादी का बास बनी। तो बहरहाल ये दो उसूल जो थे, अहद माविनत और उसूल बाज़गश्त या उसूल इल्हाक़, ये हिंदुस्तान के हुक्मरानों के लिए मौत साबित हुए, जबकि अंग्रेज़ों के लिए ये एक नेमत और ज़्यादा से ज़्यादा रियासतों को हथियाने का तौर पर उन्होंने ये इसका काम किया। ये देसी रियासतों की हुकूमत अमली की नाकामी समझिए या दूरअंदेशी की कमी समझिए, ये इनको ले डूबी। एक तो वो फ़ौजी तौर पर कमज़ोर हो गए, दूसरा माशी तौर पर कमज़ोर हो गए। वो रियासत में जो रेसिडेंट अंग्रेज़ों की रेसिडेंट थी, वो वहाँ पर पूरा ख़र्चा देसी रियासतों का था, और इस तरह कई रियासतें उसूल इलाक़ के ज़रिए अंग्रेज़ों के कब्ज़े में चली गईं। इस तरह अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान के बेशतर रियासतों पर अपना तसल्लुत क़ायम किया, जो तकरीबन कई सालों तक यानी 1947 तक ये ऐसे ही मौक़ूफ़ था। तो बहरहाल आज हमने अहद माविनत और उसूल बाज़गश्त के बारे में देखा। इंशाअल्लाह फिर अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में मैं आपके सामने हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे रुख़्सत होता हूँ। मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।